السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذر. ناظرین, پولیٹیکل سچویشن ملک کی جس طرح ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن گیئرڈ اپ ہو رہی ہے. 16 کو گجرانوالہ میں پہلا جلسہ اور آج مریم نواز کا بڑا انتہائی اہم انٹرویو بھی آج سامنے آیا ہے. اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. صحافی آسمہ شیرازی اور اس کے علاوہ فواد چوری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. لیکن پہلے اس وقت ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کو ایک بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے جو تحریک انصاف کے تمام تر دعووں کے باوجود کم نہیں ہو سکا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس وقت کے سرکاری تخمینوں کے مطابق رواں سال 1 ارب سے زیادہ منافع کمانے کے باوجود پی آئی اے کا مالی خسارہ 500 ارب روپے تک جا پہنچا اور اب پی آئی اے انتظامیہ 3000 سے زیادہ ملازمین کو نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ اخراجات کو مزید کم کیا جا سکے. یہی نہیں, بڑی بات کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق پی آئی اے کے 30 طیاروں کا جو فلیٹ ہے اس میں سے 10 طیارے اگلے سال اپنی مدت مکمل کر چکے ہوں گے, جس کے بعد نئے اوبویسلی طیارے خریدنے ہوں گے ہمیں, اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یقیناً حکومت سے پھر بیل آؤٹ پیکج جو ہے شاید مانگا جائے. پہلے ہی پائلٹس کے لائسنس کے تنازع کے باعث یورپی روٹس پر پابندی سے پی آئی اے کو کم از کم 3 ملین پاؤنڈز کے ریفنڈ کرنا ہے, جو مکمل طور پر حکومت کی جانب سے اس معاملے کو غیر سنجیدگی سے ہینڈل کرنے کا بھی نتیجہ ہے جو اپوزیشن کا یہ بیانیہ ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال پی آئی اے اور پاکستان کی ملکیت نیو یارک کے تاریخی روزویلٹ ہوٹل کے اوپر اٹھ رہا ہے, جس کو اچانک بند کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے سامنے آیا. یہ فیصلہ اس لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ جولائی میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ہوٹل کو فروخت نہیں کیا جائے گا بلکہ جوائنٹ وینچر کے طور پر نجی کمپنی کے ساتھ چلایا جائے گا. لیکن اس ماہ یہ انکشاف سامنے آیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہوٹل کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس معاملے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا نام آیا. اور پھر بڑی بات میں ہم نے ان سے اس معاملے پر جو سوال کیا ان کا جواب آپ کو سناتے ہیں. زلفی صاحب کے جو پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. اب چلے پی آئی اے کو تو کوئی پونے داموں بھی خریدنے کے لیے آپ کے بقول اسے ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ ادارہ ایسا ہے, ایسی حالت میں وہ پہنچ چکا ہے. لیکن پی آئی اے کی جو پراپرٹی ہے اب تو ایسے ہوٹلز جو ہیں, ایک پیرس والا جو ہے, نیو یارک والا جو ہے, یہ تو پروفیٹیبل ہیں, مطلب ملینز بلینز میں ان کی قیمتیں ہیں. ان کو کیوں پھر بیچا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری. بات آپ سے شروع ہوتی ہے, بات آپ پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو بیچنا چاہ رہے ہیں, اونے پونوں داموں بیچنا چاہ رہے ہیں یا شاید خود خریدنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو زلفی بخاری جو آپ کہہ رہے ہیں, جو بولا جا رہا ہے کہ اگین ایک چند کوئی ایک چھوٹا سا ایک بلیک میلر ٹائپ اینکرز کا گروپ ہے, پتہ نہیں کس کے پے رولز پہ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں عادل بھائی, پیرس ہوٹل کی طرف دیکھ رہا, وہ واقعی پروفیٹیبل ہے. روزویلٹ پروفیٹیبل نہیں ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات پہ اور اس کی آگے جو پروجیکشن ہے وہ نہیں ہے پروفیٹیبلٹی. جہاں تک اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہے, ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں چل رہی. کوئی نہیں خرید رہا, کوئی نہیں بیچ رہا. لیکن اس پہ ضرور بات چل رہی ہے کہ آپشنز کوئی صحیح انڈیویجول, نہ زلفی بخاری, نہ ایویشن منسٹر, بی او آئی چیئرمین بھی انوالوڈ ہے, پرائیویٹائزیشن بھی انوالوڈ ہے, سی سی او پی بھی انوالوڈ ہے, کہ وہاں کے جو ٹاپ فرمز اور کنسلٹنسی ہے کہ پی آئی اے کو روزویل کو پروفیٹیبل بنانا, کہ وہ پی آئی اے کی مدد ہے, اس کے کیا کیا آپشنز آ سکتے ہیں آگے فیوچر میں. کیا روزویل کو کیا آپ ایک آفس بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, اس سے کیا بہتر آپ کو رینٹ ملے گا, آفس کمبینیشن مکسڈ یوز ہو ہوٹل کے ساتھ یا ریزیڈینشل کے ساتھ, یہ ساری 5-6 آپشنز بنیں گی عادل بھائی, ایک آپشن نہیں بنے گی. اس کے باوجود 27 اگست کو ایویشن ڈویژن کی جانب سے ای سی سی کو یہ تجویز دی گئی کہ روزویلٹ ہوٹل کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا جائے, جس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ روزویلٹ ہوٹل نے $105 ملین کا قرض جے پی مورگن سے حاصل کیا تھا, جس میں تقریباً کچھ ملین ڈالر جو ہیں اس کا قرض ایم ایس ڈی پارٹنرز نامی فرم نے خرید لیا, جو اس ہوٹل میں دلچسپی رکھتی ہے اور ڈیفالٹ کی صورت میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ہوٹل جس کی 100
سالہ تاریخ پوری ہونے میں 3 سال باقی تھے. بیچا جا رہا ہے یا بیچا جا چکا ہے؟ حکومت کا کوئی اور منصوبہ ہے اس کو چلانے کے لیے؟ NBC نیو یارک کی خبر کے مطابق ہوٹل میں 23 سال سے کام کرنے والے ایک ملازم نے دعویٰ کیا کہ جنوری میں ہی ہوٹل کو بیچا جا چکا تھا. اس معاملے پر حکومتی خاموشی مزید شک پیدا کر رہی ہے، لیکن جہاں تک ہماری اپنی تحقیقات ہیں اس کے مطابق ابھی تک ہوٹل کو بیچا نہیں گیا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہوٹلنگ انڈسٹری کو کورونا کے باعث شدید نقصان ہوا. اسی ہوٹل کے اطراف میں تقریباً 5 اور ہوٹل بھی بند ہو چکے ہیں ڈاؤن ٹاؤن اگر بات کی جائے. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر کے مطابق ہر سال سینٹ میں یہی بتایا جاتا رہا کہ یہ ہوٹل منافع میں جا رہا ہے. حکومت کا دعویٰ اس کے برعکس ہے. حقائق کیا ہیں اسی پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن بڑی بات کی معلومات کے مطابق اس ہوٹل کو اگر بند بھی رکھا گیا تو سالانہ تقریباً 12 ارب روپے اس پر خرچ ہوں گے حکومت پاکستان کے، جو ایک خطیر رقم ہے. اس لیے یہ ایک سینسیبل فیصلہ بھی معلوم ہوتا ہے. نیو یارک کی جو لیبر یونین ہے ان کی جانب سے بھی مقدمہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہوٹل اپنے ملازمین کو 2 ماہ کا نوٹس دینے کا پابند تھا، جو شاید نہیں دیا گیا. کیا حکومت کی حکمت عملی مزید مالی نقصان کی وجہ تو نہیں بنے گی؟ کیا حکومت اس ہوٹل کی جگہ کچھ اور بنانے جا رہی ہے؟ اس معاملے پر اتنی خاموشی اب تک کیوں؟ اور یہ جو اس میں سے بہت ساری باتیں وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی سامنے آئیں، کچھ خبریں بھی تھیں، کچھ مصدقہ غیر مصدقہ، لیکن اب اصل خبر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان صاحب. خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہوگا کہ اپوزیشن کا تو سمپل بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے PIA کو بٹھایا اور اب ایسے ہوٹل کو آپ نے بٹھا دیا ہے، بند کر دیا ہے، جو کہ ابھی تک پروفٹ میں جا رہا تھا آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے. اوور ٹو یو خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ اعتراض وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا بٹھا دیا، پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا. اگر سٹیل مل کو دیکھیں 2000 تک تو وہ پروفیٹیبل ادارہ تھا، تو جب 2018 آیا تو وہ 470 بلین کا مقروض تھا. PIA بھی 2000 سے پہلے پروفیٹیبل ادارہ تھا، لیکن 1979 میں روز ویلٹ ہوٹل PIA نے اپنے ذرائع سے خریدا، اس کا کچھ حصہ خریدا. 99 میں $36.5 ملین پے کر کے 100% اس کی اونرشپ کر لی. تو PIA آمدن میں تھی، سٹیل مل آمدن میں تھی، ہر ادارہ آمدن میں تھا. جس وقت سے یہ سو کالڈ جمہوریت اور یہ سو کالڈ جمہوریت پسند آئے ہیں، انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اس غریب قوم کا خون چوسا ہے. تو PIA کو 400 بلین خسارہ کس نے دیا؟ یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تو نہیں دیا، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور PMLN کی گورنمنٹ نے یہ تحفہ اس ملک کو دیا. 470 ارب کا خسارہ سٹیل مل کا کس نے دیا؟ ان دو پارٹیوں نے. 462 ارب کا خسارہ PIA کو کس نے دیا؟ ان دو پارٹیوں نے ان اپنے 2 ٹینیورز میں. تو ہم تو ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہے ہیں. PIA کو جس خان صاحب یہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ٹھیک ہے. ایک ضمنی میرا سوال ہے کہ یہی سوال جب ہم ان سے کرتے ہیں کہ آپ نے تو اوور سٹافنگ کر کے اور غلط پالیسیز کی وجہ سے PIA کا بیڑا جو ہے وہ تو بہت پہلے تقریباً ڈوب چکا تھا، لیکن ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے مسٹیکس کی وہ تو کی، لیکن جب سے تحریک انصاف نے اس کو ٹیک اوور کیا انہوں نے تو جہاز کے جہاز ہی گراؤنڈ کر دیا، انہوں نے تو پورا PIA جو ہے وہ ختم کر دیا. یہ بڑا ویلڈ ان کا ایک ہے اعتراض، کیونکہ ان کی طرف سے جواب بھی آتا ہے کہ جس حالت میں آپ کو PIA ملی تھی اس یہی ان کا اعتراض. میری ابھی عادل مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ سوالوں کی بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں دینے جا رہے. انہوں نے تو جو کچھ PIA کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کے زخموں سے خون آج بھی رس رہا ہے. جس برے طریقے سے انہوں نے گدوں کی طرح اس پاکستان کو نوچا ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ایسی باتیں کرنے سے کہ ان کے دور کے تباہ شدہ. دیکھیں PIA
سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ پی آئی اے کے امپلائیز کے کریڈینشلز ہیں 762 جیلی ڈگری ہولڈر پائلٹس کرو گراؤنڈ سٹاف ٹیکنیشینز انجینئرز ہم نے نوکریوں سے ڈسمس کیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ ہم نے انکوائری کی 80 پائلٹس جیلی طریقے سے لائسنس حاصل کرتے ہوئے پکڑے گئے اور ان کی ٹرمینیشن ہوئی. ان کے دور کے جہاز 3 گراؤنڈڈ جہاز ایک ATR ایک A320 ایک B777 3 جہاز گراؤنڈڈ تھے اور ان کے پرزے نکال کے دوسرے جہازوں میں لگا رہے تھے. انہیں نئے پرزے کوئی نہیں دے رہا تھا کیونکہ یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے. پی آئی اے 462 ارب کی مقروض ہو چکی تھی. ان جہازوں کو ملین آف ڈالرز خرچ کر کے اپنے ریسورسز سے ان جہازوں کو آن ایئر کیا. تو ہم تو ان کے دور کی برائیوں کو ختم کر رہے ہیں, ان کے ڈالے ہوئے گند کو صاف کر رہے ہیں. پی آئی اے میں ریفارمز کا عمل ہم نے شروع کیا, ہر ادارے میں ہم نے ریفارمز کا عمل شروع کیا. تو 35 سالوں کا گند تو 35 مہینوں میں ہونے کو نہیں ہے نا, اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے. لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے, ہمارے ارادے انشاءاللہ تعالی مضبوط ہیں اور میرا ایمان ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. پی آئی اے کو انشاءاللہ تعالی ہم گلوری ڈیز میں لے کے جائیں گے. 60s کی پی آئی اے بنائیں گے, 70s کی پی آئی اے بنائیں گے, 80s کی پی آئی اے بنائیں گے اور پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کریں گے. لیکن ورلڈ سٹینڈرڈ موجود ہے کہ ایک جہاز پہ B777 پہ بڑے جہاز پہ وائڈ باڈی جہاز پہ 150 ٹوٹل سٹاف, اس کا کیبن کرو, اس کا گراؤنڈ سٹاف, اس کے ٹیکنیشینز, یہاں 550. جہاں ہمیں ضرورت 7000 کی وہاں 1400 امپلائی, اور وہ بھی ذیلی ڈگریاں سفارشی اور پیسے لے کے بھرتی کیے ہوئے لوگ. ایسا گن تو میں نے پاکستان میں کسی اور خان صاحب اس میں دو حالات ہیں. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. جی اچھا خان صاحب, مجھے 2 بڑے آپ سے بنیادی جو سوالات ہیں. ایک تو یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے, اس پہ آپ کی کلیریفیکیشن چاہیے کہ اس کو کیوں بند کیا گیا. اس پہ میری ٹیم نے, ہم نے اپنی تحقیق کی اور میرے خیال میں اس سے بہتر فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا جو کووڈ کی سچویشن ہے, کیونکہ حکومت پاکستان کو خود اپنی جیب سے جو ہے اس ہوٹل کو چلانا پڑ رہا تھا جنوری آنورڈز. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ سوالیہ نشان اس پہ اٹھ رہا ہے اور سوالات اٹھے بھی. ایک ٹائم ایسے بھی آیا تھا کہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو بطور ایویشن منسٹر آؤٹ کر دیا گیا تھا آلموسٹ. یہ روزویلٹ ہوٹل کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ ہمیں انشور کروائیں گے کہ یہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اونے پونے داموں جو ہے کسی کو فروغ کر دیا جائے گا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ آپ سے چاہیے کہ آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے اس ہوٹل کے بارے میں. اس میں نہیں جاتے کہ کیوں بند ہوا, کیسے ہوا, وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں, لیکن آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا کرنا ہے اس کا روزویلٹ ہوٹل کا؟ عادل, میں کوئی بات برائے بات نہیں کر رہا, میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی غلط نہیں ہو سکتا. اس بات کی میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں, اور غلط ہوگا بھی نہیں. خان صاحب, میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا, لیکن 2-2.5 سالوں میں جو غلط ہو گیا ہے آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن بہت کچھ غلط ہو چکا ہے آلریڈی. لیکن اس پہ اگلے سوال میں بحث کریں گے, ابھی آپ کنٹینیو کریں. مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ آئی ہیو اے پوائنٹ. اس میں دیدہ دانستہ میں دعوے کے ساتھ دعوے کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے ساتھ غلط نہیں ہوا, لیکن جو غلط کیے ہوئی چیزیں تھیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, مسلم لیگیوں کو کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں, 35 سالوں سے اس ملک پہ حکمرانی کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں, 35 سالوں سے اس غریب قوم کا خون چوسنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. اور صرف پاکستان کو ٹھیک کرنے نہیں آئے, ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو بھی ٹھیک کرنے آئے ہیں, ہم ان کا احتساب بھی کرنے آئے ہیں, ان سے بھی حساب لینے کے لیے آئے ہیں. تو ہم جو کچھ کریں گے کل ہم نے اللہ کے آگے بھی حساب دینا ہے, عوام الناس کو بھی جواب
جواب دینا ہے, ہم نے بھی انتخابات میں جانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کو غلط نہیں کریں گے. جہاں تک آپ نے روزویلٹ کی بات کی ہے, پہلی بات تو میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے بیچیں گے نہیں. اچھا, ہم اسے بیچیں گے نہیں. اس پہ جو قرضے تھے وہ 143 ملین ڈالر تھے, جس میں سے 105 ملین ڈالر جے پی مورگن کا قرضہ تھا, پھر کچھ لائبلٹیز, کچھ مسلینیس قرضے, کچھ یونین کے بقایا جات, تو ٹوٹل ملا کے 143 ملین ڈالر. اب وہ 143 ملین پے کر کے تو بالکل روزویلٹ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا ہے. اس پہ کسی قسم کی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے, کوئی لائبلٹی نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی لین دین کا اس میں عنصر شامل نہیں ہے. یہ میٹر اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہدایات دی گئیں کہ آپ فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کریں, آپ نیشنل کنسلٹنٹ سے اس کے بارے میں پروپوزلز لیں کہ اس ہوٹل کو کس طرح بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ہوٹل 100 سال پرانا ہے, 1025 اس کے کمرے ہیں, اسے رینوویشن کی ضرورت ہے. رینوویشن کے لیے 100 ملین ڈالر پلس کی ضرورت ہے کہ اسے ہم آگے کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی ریکمنڈیشن ہوں گی, جو فائنینشیل ایڈوائزر کی ریکمنڈیشنز ہوں گی, اسے پرائیویٹائزیشن کمیشن سی سی او پی میں لائے گا. سی سی او پی میں ڈسکشن ہوگی, وہاں سے ڈسکشن کے بعد سی سی او پی کی ریکمنڈیشن کیبنٹ میں آئے گی. کیبنٹ اس پہ سیر حاصل بحث کرنے کے بعد بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں فیصلہ کرے گی. آپ کو خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام لائبلٹی سے پاک کر کے, اس پہ بری نظر تھی کچھ لوگوں کی جنہوں نے جے پی مورگن سے لون خرید لیے تھے. ایک وہاں کی ایک ویل نون ایم ایس ڈی کمپنی, انہوں نے لون لے لیے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ ہوٹل ڈیفالٹ کرے اور ہم اس کے مالک بنے, تو ہم نے ان کی اس بری نیت سے, بری نگاہ سے بھی ہوٹل کو محفوظ کر لیا. ٹھیک. اچھا خان صاحب, اس میں یہ اب بتائیے گا, آپ نے کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہے کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ بالکل بیچا نہیں جائے گا, کیونکہ بار بار کچھ نام بھی سامنے آ رہے تھے, بلکہ میں کھل کے بولتا ہوں, زلفی بخاری کا آ رہا تھا, انیل مسرت کا آ رہا تھا کہ جی شاید انیل مسرت کو یہ بیچنے کی وہ کسی نہ کسی طرح اس کو خرید لیں گے. تو کیٹیگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا, آپ یہ کیا انشور کروا رہے ہیں کہ بحیثیت ایویشن منسٹر آپ بھی اس بارے میں جتنے بھی فیصلے ہوں اس میں کی رول تو آپ کا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی بائی پاس کر کے اور کوئی اور فیصلے کر لے, آپ کو بھی پتہ نہ لگے. کوئی بائی پاس کسی کو نہیں کرے گا. اس کے پیچھے کوئی زلفی بخاری نہیں ہے, کوئی انیل مسرت نہیں ہے, اپوزیشن کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں, اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے اپنے دامن داغدار ہیں, انہوں نے اس طرح کی تمام حرکتیں کی ہیں, انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, بیرونی ممالک میں اثاثے بنائے ہیں. میں واضح الفاظ میں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, میرے ہوتے ہوئے ایز اے ایویشن منسٹر جو بھی ہوگا ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگا. جی پہلے بھی اگر کچھ غلطی تھی, کچھ کوتاہی تھی, تو اسے بھی ہم نے ریکٹیفائی کیا. ٹاسک فورس بنی, اسے انڈو کیا, یا اس کے ٹیو آرز بنے, اسے ختم کیا. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو حوالے کیا کہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس 2000 کے مطابق بالکل تمام تر قانونی تقاضے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں پورے کیے جائیں, فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا جائے, انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو انگیج کیا جائے, جو بیسٹ آپشن آئے اس کی ریکمنڈیشن کی جائے. تو جو بھی ہوگا بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. خان صاحب, آخری سوال آپ سے, لیکن سب سے اہم سوال. اس وقت اپوزیشن جو ہے, آپ کو پتہ ہے جلسوں کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا اور ہر طرف اپوزیشن نظر آ رہی ہے, گراؤنڈ پر بھی, میڈیا پر بھی اور ادروائز بھی. کتنا خطرہ ہے حکومت کو, کتنا آپ سینس کر رہے ہیں؟ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں آپ, اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس دفعہ صرف نواز شریف اکیلے نہیں ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہیں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انہیں انگیج کر دینا چاہیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں؟ اوبویسلی نئے انتخابات کا مطالبہ تو آپ نہیں مانیں گے, نہ عمران خان کے استعفے کا, لیکن ادروائز انگیج کرنا چاہیے ملک کی خاطر اس وقت.
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ہو یا 10 ہوں، سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. ساروں کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے. پی ڈی ایم کا جسے سربراہ بنایا گیا وہ اپنی سیٹ نہیں بچا سکا. اسے عوام الناس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ چند مدرسوں کے بچوں کے سہارے اقتدار تبدیل نہیں کرا سکتا، حکومت کو ختم نہیں کرا سکتا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنا سکتا ہے، بچوں کو آگے لا سکتا ہے، لیکن کو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا. یہ کچھ اس نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا. نواز شریف اور زرداری یہ تو این آر او لینے کے چکر میں ہیں. مولوی کو استعمال کرتے ہیں، مولوی کو فیڈ کرتے ہیں، اسے بڑک لگواتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مسلم لیگیوں کو اپنی لیڈرشپ تبدیل کرنی چاہیے. ان چوروں، ڈاکوؤں، بد کرداروں اور بد دیانتوں سے اس ملک کی اور غریب عوام کی جان چھڑانی چاہیے. لیڈرشپ تبدیل کرنی چاہیے. حقیقی مسلم لیگیوں کو سامنے لانا چاہیے. کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. یہ گھروں سے نکلیں گے بھی نہیں. صرف ایک میڈیا میں انہوں نے نیوسنس بنائی ہوئی ہے. ان کی آن گراؤنڈ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کی نظر میں یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. عوام کی نظر میں یہ ان کے مجرم ہیں، یہ قومی مجرم ہیں. تو اس لیے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی ہم ان سے خائف ہیں، نہ ہی ہم ان سے انگیج کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں. اور ان میں وہ دم ہم نہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکے. ٹھیک. غلام سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، انہی تمام معاملات پر، سیاسی معاملات پر، اپوزیشن اور حکومت پر تفصیلی گفتگو کریں گے صحافی آسمہ شیرازی، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آج 12 اکتوبر ہے. 21 سال پہلے اسی دن سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا، جس کے بعد نواز شریف باہر اور پرویز مشرف 9 سال تک حکمرانی کرتے رہے. آج بھی نواز شریف باہر ہیں اور اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک شروع ہونے میں صرف 4 دن باقی ہیں. یہ تحریک ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہی ہے جب حکومت اور وزیر اعظم کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے. حکومت مہنگائی کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کام تمام سرکاری مشینری نہیں کر سکی وہ تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس کرے گی. ایسے میں حکومت کچھ حد تک بیک فٹ پر اور اپوزیشن جارحانہ موڈ میں اس وقت نظر آ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر حکومت کے جل جانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. آج مریم نواز نے آسمہ شیرازی کو انٹرویو میں حکومت کے جانے کی تاریخ بھی بتا دی. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کے کارڈز پہ ہے، یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے ٹائم پیریڈ آپ کے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا. استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے. اس یقین کے پیچھے کیا آپ کا کہ کام ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ حکومت اور کتنی دیر چل سکتی. اور ناظرین، اسی پر بات کریں گے. آسمہ شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی. آسمہ، یہ بتائیے گا کہ انٹرویو تو ہم نے پورا دیکھا، لیکن آپ کا ٹیک اوے اس میں کیا تھا؟ آف دا ریکارڈ بھی کافی کنورسیشن ہوئی ہوگی، کچھ بیک گراؤنڈ چیزیں بھی ہوں گی. اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا 4 دنوں بعد اپوزیشن کی جو تحریک شروع ہو رہی ہے اس میں واقعی اتنی جان ہے جتنی مریم نواز صاحبہ بتا رہی ہیں؟ دیکھیے عادل، جو باڈی لینگویج تھی مریم نواز کی، یا جو ان سے بات چیت ہوئی ہے اس انٹرویو میں بھی اور اس کے بعد بھی، لگتا تو ایسے کہ وہ بڑی فرم ہے اور ان کو بڑا یقین ہے اس بات کا بھی اور اس بیانیے کا بھی. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایک بات انہوں نے کہی کہ ان کی جو مزاحمتی تحریک ہے وہ اداروں کے نہیں بلکہ کرداروں کے خلاف ہے. اور کرداروں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کچھ دن پہلے ایک بات کر چکی ہیں جن کو کہ ہم نے پوچھا بھی تھا، کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ جو 3 لوگوں کا انہوں نے گنوایا کس طرح سے 3 لوگ ہیں، وہ سارا اس طرح کی بات کی. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک کسی نتیجے پہ یا تو پی ایم ایل این پہنچ چکی ہے، یا وہ نتائج سے بے خبر ہو کے اس لڑائی کو لڑنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 2 باتیں کنفرم کی. ایک تو یہ بھی کہا کہ بیک ڈور چینل پہ جو مفاہمتی بات چیت ہو رہی تھی ان کے ذریعے سے
शहबाज शरीफ साहब के जरिए से, और वो जब डिलीवर नहीं कर सके तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि वो ये तस्दीक कर रही हैं इस बात की कि कहीं ना कहीं मफाहमती जो पॉलिटिक्स थी वो PMLN की तरफ से हो रही थी। जी, और इसके साथ साथ जो एक और बात उन्होंने इम्पोर्टेंट की, वो ये बात कही अपने इंटरव्यू में कि ये जो जनवरी की तारीख है, इससे पहले ही सब कुछ हो जाएगा और जो भी किया जा सकेगा वो किया जाएगा, और उनकी बिलावल और मौलाना के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। और करप्शन के और पार्टी के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि अब सारे काम जो सीनियर्स हैं, जब उनसे पूछा कि आप ही क्यों क़यादत कर रही हैं और सीनियर क्यों नहीं आपके साथ, या वो क्यों नहीं लीड कर रहे, तो उन्होंने कहा कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, वो जाहिर है कि जो उन्होंने कहा अप्रोच का डिफरेंस है, तरीक़ाकार का डिफरेंस है, लेकिन नजरिया जो है वो एक है। एक ही। अच्छा आसमा, ये बताइएगा, मुख्तसरन ये बताइएगा कि आप क्या समझ रही हैं, इससे पहले नून लीग ने जब जब ऐसी पॉलिटिक्स की है और जितनी तेजी से वो एग्रेसिवली आगे बढ़े हैं, उतनी तेजी से एग्रेसिवली वो पीछे भी हटे हैं। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इस दफा आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, या वही रिपीट होने के भी खदशात हैं जो पहले हुआ? देखिए, दो बातें, या तो मायूसी में ऐसी बात होती है, यानी अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आप कोई इस तरह का सांस लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई बहुत ही यकीन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं। इन दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो जाहिर है कि खुफिया हैं, वो बात सबको पता नहीं है। लेकिन अगर वो मायूस है तो क्या माइनस शरीफ जो है वो बात हो रही है, या अगर वो पुरुमीद है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उनको इस बात की तसल्ली या यकीन जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जो है वो बन रही है। तो एक PMLN जो है वो सियासत में अपनी वापसी के लिए भी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, और वो स्ट्रगल के साथ साथ वो अपना वो नैरेटिव लेके आगे चल रही है जिसमें कुछ ना कुछ हाथ में आए। और ये तो तारीख का हिस्सा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और खासकर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमेशा जो है वो दिखती है बैकडोर चैनल्स के ऊपर, और मुज़ाकरात पर जो बातचीत है उसके ऊपर भी वो आती रही है। ठीक, आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरियम नवाज का भी आपने इंटरव्यू देख लिया होगा। आज हुकूमत ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि जलसों की इजाज़त दी जाएगी। ये बताइएगा कि क्या गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी? ये भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आज़ादी हासिल होगी अपोजिशन को, जो वो करना चाहें। ऑब्वियसली कानून तो नहीं तोड़ेंगे, फिर तो गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अदरवाइज आप बिल्कुल खाइफ नहीं हैं अपोजिशन की जो मूवमेंट शुरू होने जा रही है? नहीं जी, मैं तो कहता हूँ अच्छा है, आराम से 2-2.5 महीने जरा कर लें, जलसे वगैरह कर लें, इतने देर में उनका शौक पूरा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट में बैठ के तो बात कर लेंगे। फिलहाल तो जरा जलसे वगैरह करना चाहते हैं, जलसे वगैरह कर लें। मतलब आपको कोई वो नहीं है कि कोई गिरफ्तारियां वगैरह, जिस तरह खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी मरियम नवाज को या बाकी उनके लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज जो है वो अपना जलसा वलसा करें, उसमें गिरफ्तारी उनको नहीं होगी। और वैसे भी जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें अगर वो निकलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, तो देखिए ये तो उनका हक है, वो करें। मसला सिर्फ हमारा जो आता है वो आता है कि जब ये भी उनका झगड़ा जो है वो अगर इकोनॉमी पे तनकीद हो या बाकियों पे, गवर्नमेंट पे तनकीद हो, वो पोजीशन करे। मसला सिर्फ ये है कि जब आके इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, इदारे आगे से जवाब नहीं दे सकते, उनका जानबूझ करके वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं जिसमें बेसिकली तो देखिए हर बच्चे को पता है उनका मसला 8 केस है। 8 केसेस में आपको रिलीफ मिल जाए, इदारे भी अच्छे हो जाएंगे, जुडिशरी भी अच्छी हो जाएगी, हुकूमत भी अच्छी हो जाएगी। 8 केसेस में चूंकि उनको नजर आ रही है कि मजीद कन्विक्शंस हैं, इसलिए शोर शराबा मचा रही हैं, तो शोर शराबा मचा दें। ठीक, अच्छा इसमें जोशब जो आज मरियम नवाज ने कहा है कि जी उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कट ये कह दी है कि इदारों के खिलाफ उनकी जंग नहीं है, ना ही उनका जो नैरेटिव है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। वो तो कुछ मतलब उसकी शख्सियात की बात कर रही हैं और वोट को इज्जत दो की बात कर रही हैं। वो तो मानने को ये तैयार ही नहीं है कि जी हमारी जंग जो है वो इदारों के खिलाफ है। देखिए इदारे शख्सियात से ही बनते हैं, जो इतनी वो एक अपनी तरफ से तो चालाक बनती हैं कि नहीं हम तो शख्सियात का नाम ले रहे हैं, इदारों का नहीं। जब आप कहते हैं कि जर्नैलों का हम तो जवानों की इज्जत करते हैं लेकिन जर्नैलों से हमारी लड़ाई है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिवाइड करने की कर रहे हैं। मुझे बताइए इस वक्त कौन सा जर्नैल है जो खुद बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ा हुआ? पाकिस्तान की फौज का
جو اس وقت ریشو ہے آفیسر ٹو جوان شہادت کا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، میجر جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، ان میں سے کون ہمارا سینئر آفیسر ہے جو خود بارڈر کے اوپر نہیں لڑا ہوا؟ ایسے آ کے باتیں کرتے ہیں جن میں ان میں نہ عقل ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ فوج کو تقسیم کرنے کا کتنا نقصان ہوگا جوڈیشری کو. تو یہ آپ کو یاد ہوگا 97 میں یہ رفیق تارڑ جو تھے، یہ تو بیگوں کے نوٹ لے کے جج خریدنے نکلے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کر دیا تھا. اسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اداروں کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اچھا چوہدری صاحب، جنوری سے پہلے حکومت چلی جائے گی. آج بڑا دعویٰ کر گئی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ جی جنوری سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو فارغ کروا دیا جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ایسی مومنٹس آتی ہیں ڈی سٹیبلٹی تو آتی ہے، پولیٹیکل کیوس بھی آ جاتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرفارمنس کا ایک جو دباؤ ہے اس کے اندر ہی تحریک انصاف کی حکومت دب جائے، کیونکہ لوگ نکلیں گے تو دباؤ آپ پر مزید بڑھے گا. تو کی سوال ہیں کہ جنوری سے پہلے حکومت جا رہی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور آپ لوگوں کو پرفارم کرنا ہے ہر حالت میں، کیونکہ چور ڈاکو والی ریڈ جو تھی ایک نیریٹو تھا وہ 2 سال تو چل گیا. اب آگے جا کے آپ کو پرفارم کرنا ہے، تبھی عوام نہیں نکلیں گے، ورنہ عوام نکل آئیں گے جس طرف مہنگائی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوری میں حکومت تو نہیں جاتی ہے. نواز شریف البتہ واپس جیل جائیں گے، اور ان کی ایکسٹریڈیشن کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جنوری سے پہلے نواز شریف کو وی ول میک شور کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور جیل میں اپنی باقی سزا کاٹیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مہنگائی کا، دیکھیں مہنگائی کووڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک اکانومی جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر دباؤ ہے. یہ پاکستان میں ہی صرف مہنگائی نہیں آئی، ہندوستان میں، بنگلہ میں، سری لنکا میں، ہر جگہ قیمتوں کے اوپر ایک دباؤ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی عارضی ہے. جو ہی یہ کووڈ کے معاملات بہتر ہوں گے تو اس سے آپ کی جو معیشت ہے وہ بھی بڑی ہوگی اور بہتر ہوگی، اور اس سے آپ کی جو مہنگائی ہے وہ بھی نیچے جائے گی. باقی ان کا تو لیکن نیریٹو جو ہے وہ تو مہنگائی معیشت وغیرہ کے اوپر ہے ہی نہیں. ان کا تو جو تعلق ہے وہ صرف اپنے 8 کیسز کے لیے ہے. یہ 8 کیسز آپ ان کو آج اس میں ریلیف دے دیں، ان کے لیے فوج بھی اچھی ہے، عمران خان بھی اچھا ہے، باقی عدلیہ بھی اچھی ہے، باقی سب اچھے ہو جائیں گے. 8 کیسز کی ضرورت بات ہے. چوہدری صاحب، جو ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا تھا، تقریباً 39-40 لوگ تھے، اس میں سے باقی نام تو واپس لے لیے گئے ہیں، لیکن کیا وہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کسی نہ کسی لیول پہ؟ اپروول اب تو خبر بھی آ گئی ہے، وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پی ایم آفس سے اپروول لی گئی، اور نام بھی وہ بتا رہے ہیں کہ آئی جی صاحب نے، جو پی ایس 2 پرائم منسٹر ہیں اعظم خان صاحب، ان کے علم میں یہ لائے تھے prior to registering a case against 39-40 people. دیکھیں اگر اعظم خان صاحب کے علم میں ہوتا تو وہ پرائم منسٹر صاحب کے علم میں ہوتا، اور آئی کین کنفرم کہ پرائم منسٹر صاحب کے علم میں تو نہیں تھا. اینڈ آئی واز دا فرسٹ ایکچولی جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ یہ کیس جو ہے وہ فائل ہوا ہے، اور اس کے اوپر ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک جو ہے وہ بچوں والی بات ہے، یہ تو بالکل کیس نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس طرح کے انہوں نے کہا کہ چوروں کو ہم ریبلز کے اس کے اوپر کیوں فائز کرنا ہے، جو چور ہیں ان کو چور رہنے دیں. اس میں فواد چوہدری صاحب بات اس وقت یہ ہے نا کہ اگر صرف اپوزیشن کی بات کی جائے، دیکھیں یہ اس طرح کی مومنٹس پاکستان میں جب بھی پہلے آئی ہیں، وہ اگر حکومتیں گرا کر نہیں لے گی ساتھ میں، لیکن کافی کمزور کر جاتی ہیں. اور اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ جب بھی پولیٹیکل کیوٹک سچویشن کنٹری میں ہو جاتی ہے، اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے جس میں بزنس مین اور سرمایہ کار تو بالکل دور بھاگ جاتا ہے. اگر اس طرف بات جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مدرسے کے، ان کے چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ان کے فالوورز ہوں، وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی آخری بازی کھیل رہے ہیں. اسی طرح پنجاب سے لوگ نکل آتے ہیں. سچویشن تو گھمبیر بن سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے. اس بات کا کیا ادراک ہے گورنمنٹ کو کہ سچویشن اس طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں سچویشن جو ہے نا، اس میں جو سارا انفارچونیٹ پہلو ہے وہ مذہب کارڈ کا استعمال ہے. جس طریقے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک شدت پسند اور قدامت پسند پارٹی کو اپنی قیادت کے اوپر لگایا ہے، جس کا اس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ وہ اپنے ڈنڈا بردار جو مدرسوں کے بچے لے کے اگر وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر اس سے پاکستان کا امیج، اس سے ریاست کا امیج بہت خراب ہوگا، اور اس سے یہ ایک احساس ہوگا کہ پاکستان جو ہے
وہ دراصل ایک سٹیبل ملک نہیں ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ ایک وریسم بات ہے اور انفارچونیٹ بات ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ابھی تک جو اس طرح کے واقعات آئے ہیں ان کے اوپر اتنا اچھا اس کا سدباب نہیں کیا گیا. میں تو گویا اس کا حامی نہیں ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی آئے اور اس کو نرمی سے ٹریٹ کیا جائے. ریاستیں اس طرح سے نہیں رہتی ہیں. ان مائی ویو اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ریاست کو اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور ہر جو بھی اس کا سدباب ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیویجولس کو یہ رائٹ نہیں دیے جا سکتے آپ کہ وہ ڈکٹیٹ کریں کہ اس طرح سے آپ کریں اور اس طرح سے کریں، ڈنڈے اٹھا کے آ جائیں اور یہ کریں وہ کریں. یہ تو اس طرح سے تو ریاست نہیں چلتی. لیکن بہرحال وہ ایک سچویشن ڈیفینیٹلی ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے پوری دنیا ہی پریشان ہوگی. پاکستان کو ایک شدت پسندوں کو اس طرح سے لیڈ کبھی نہیں ملی پاکستان میں، جس طریقے سے آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی لیڈ ان کو دے دی. ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے کہ کیا حکومت کو انگیج کرنا چاہیے اپوزیشن کو؟ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جب آپ انگیج کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی عوام کے پاس بھی ایک میسج چلا جاتا ہے کہ یار یہ ہے وہ گورنمنٹ کہ اپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات اچھی طرف مفاہمت سے حل ہوں اور ان کو انگیج کریں. یہ ایک میسج ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا کہ جی ہم جو ہیں ٹھیک ہے یہ نکلتے ہیں تو نکلیں، معاملات بگڑتے ہیں تو بگڑیں، ہم تیار ہیں، ہم جیلوں میں بھی ڈالیں گے، پہلے بھی ڈالا تھا. یہ کیوں چوہی صاحب یہ ایک وہ نہیں ہے، ایک ریئلائزیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی کہ افہام و تفہیم سے جو بھی مسئلے مسائل ہوں جس طرف بھی بات ہو بیٹھ کے کرنی چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر یہ بات ہو. 100% انگیج کرنا چاہیے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کی آخری تقریر بھی سنیں اسمبلی میں تو انہوں نے یہی کہا کہ سوائے اس کے کہ آپ ہمیں کہیں کہ NRO دے دیں اور کیسز میں کنسیشن دے دیں، باقی ہر معاملے کے اوپر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی نیریٹو ہے حکومت کا. اب بھی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی بات ہے وہ ہم اس کے ہو جائے گی. اگر ابھی نہیں کریں گے چلیں 2-3 مہینے بعد کر لیں گے، ابھی ذرا جلسے وغیرہ کا شوق ہے وہ پورا کر لیں. لیکن بہرحال بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو انگیج رہنا چاہیے اور اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. یہی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک وغیرہ ختم ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک جامع بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. الیکٹورل ریفارمز کا بل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے. بالکل اس پہ ہو سکتی ہے بات. ٹھیک، فواد چوہدری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد علامہ طاہر اشرفی صاحب نمائندہ خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے. اور جو سیکٹیرین وائلنس بڑھتا جا رہا ہے یا ایک ٹینشن کریٹ ہو چکا ہے، اس پر گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگر ماضی پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ تناؤ جو ہے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی. 80 اور خصوصاً 90 کی دہائی میں یہ بالکل معمول کی بات تھی، جس کے بعد ملک کی مذہبی، سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر دوررس اقدامات اٹھائے اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات تھے اس کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر یہ جو معاملہ ہے وہ پھر سر اٹھا رہا ہے. رواں برس محرم الحرام سے پہلے ہی ملک میں دونوں جو مسالک ہیں ان کے درمیان کشیدگی کا ماحول بن رہا تھا، اور حکومت نے اس معاملے میں تمام مکتب فکر کو ایک میز پر جمع کر کے معاملات کو سنبھالنے کی بھرپور کوششیں بھی کی تھی. صدر مملکت عارف الوی بھی اس حوالے سے مسلسل متحرک تھے، حکومت بھی اس معاملے میں چوکنا ضرور تھی، لیکن اس کے پیچھے بیرونی اور بالخصوص بھارتی سازش کو دیکھا جا رہا تھا. جبکہ متوقع فسادات کو روکے جانے کے دعوے بھی کیے جا رہے تھے. عمران خان سے لے کر وفاقی وزراء تک اس بات کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ حکومت نے ملک میں جو کہ فرقہ وارانہ فسادات ہونے تھے اس کی سازش کو مکمل اور ناکام بنا دیا. ہندوستان کی اس وقت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے، شیعہ سنی کی لڑائی کروائے. یہ ہمیں پہلے 3 مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کروائیں، اسیسینیٹ کروائیں. وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائپ پہ. اس ملک میں انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرایا جائے، اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راول پنڈی اسلام آباد کے علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے، شیعہ کو بھی اور سنیز کو بھی، تاکہ اس ملک میں ایک آگ لگے.
हुकूमती इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन लगता यह है कि यह खतरा अभी तक टला नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गुज़श्ता हफ्ते कराची में जामे फारूकी के मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर की शहादत है, जिसने एक बार फिर इस तनाज़े को ईंधन फराम करने का मौका दे दिया। सितम ज़रीफ़ी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस खतरे से वाकिफ़ ज़रूर थीं, लेकिन हर वाक़े की तरह इस वाक़े में भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई और अब इसी कोताही को वफाक और सिंध हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। वफाकी हुकूमत मौलाना डॉक्टर आदिल खान को सिक्योरिटी ना देने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रही है और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत मौलाना आदिल के कत्ल के मामले में शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करना चाहती है और मौलाना को सिक्योरिटी ना देने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर दी है। सिंध हुकूमत को मौलाना को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए थी। अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत ने इतनी बड़ी शख्सियत को इन हालात में भी सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है जो फैसला करके गए। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी आप बनाएं और अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फ़लाँ आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए। हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको। हुकूमत इन मामलात को कैसे टैकल कर रही है और कर भी पाएगी या नहीं, इसी पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफी साहब, फ़िरका वाराना जो तनाव है वो मुहर्रम उल हराम से पहले ही हुकूमत की तरफ से जिस तरह के बयानात आए, खदशात का इज़हार किया गया, फिर आरिफ अलवी साहब ने उलमा को बुलाया भी, एक तो एहसास तो है पहले से था, लेकिन उसके बाद मुहर्रम में जैसे जिस किस्म के वाक़यात हुए 3-4 हफ्ते से, यहाँ मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि आप समेत काफ़ी जो दीगर उलमाए कराम है, काफ़ी उन्होंने कोशिशें की, अहम मुलाकातें भी हुई, लेकिन लग रहा है कि जो फ़िरका वाराना तनाव है ये अब पीक की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सूरत हाल थी वो माजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ थी और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो आग लगाने में अदा किया वो चंद मुकर्रीन के साथ साथ सोशल मीडिया जो है उस पर आने वाली जो क्लिप्स हैं उन्होंने भी अदा किया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुहर्रम के 40वें तक ये सूरत हाल जो है यानी यौम अरबाईन तक ऐसी नहीं पैदा हुई जिसे आप कहें कि बहुत ज़्यादा हम ख़तरनाक एरिए में चले गए। अब ये जो मौलाना आदिल खान साहब का कल शहादत हुई है और इसके बाद जो एक सूरत हाल है, इसमें दो चीज़ें देखने की हैं। एक तो हमारे मालूमात हैं, लोग पकड़े हुए हैं, इदारों के पास भी मालूमात हैं, हुकूमत के पास भी कि हिंदुस्तान क्या करना चाहता था मुहर्रम में। वो मुहर्रम से पहले उलमा का अहम जो मुल्क के उलमा थे उनको निशाना बनाना चाहता था। और दूसरा है कि इंटरनल जो अंदरूनी तौर पर जो एक इश्तियाल की फ़िज़ा बनी उसको कैसे ख़त्म करना है। मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा वाज़ेह और एक लाइन का मौक़िफ़ है हुकूमत का और वज़ीर-ए-आज़म साहब का। आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 मुहर्रम को भी ये जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन का, और उसके बाद जो कराची से उसके बाद ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 मुहर्रम की रात कहा था कि हम किसी को भी ये नहीं करने देंगे। और पहली मर्तबा है, ये मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में FIRs भी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। अब कुछ चीज़ें हैं कवानीन में, कुछ ऐसी कह ले सुकम हैं कि जिनके नतीजे में और रिहाइयाँ जल्दी हो जाती हैं, ज़मानतें हो जाती हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हो है। लेकिन हम अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मौलाना आदिल शहीद के कातिल भी जल्द इंशाअल्लाह गिरफ्तार होंगे, सबके सामने होंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो कातिल कोई भी हो, किसी भी सेक्ट का हो, किसी भी जमात का हो, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम से इन जाकिर हजरात से, खुतबा से, उलमा से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप तो तकरीर करके चले जाते हैं,
وہ نوجوان جو آپ کی تقریر سن کے جذباتی بن کے جا کے کوئی کام کر لیتا ہے، وہ ایندھن بن جاتا ہے اس آگ کا۔ اللہ کے ہاں بھی آپ پر مسئولیت ہے، اور ریاست بھی اب انشاءاللہ اپنا کام کرے گی، اور ریاست کو اپنا کام کرنا بھی چاہیے۔ ریاست کو یہ جو ہے کھلا میدان نہیں دینا چاہیے کہ جو اچھا صاحب یہاں دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ تمام مکتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ تقریباً متفق ہیں، ضابطہ اخلاق بھی موجود ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ڈرائنگ روم میں محترم ہمارے علماء کرام جب اکٹھے ساتھ میں بیٹھتے ہیں مختلف مکتب فکر کے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، سارے ایگری ہوتے ہیں ایک ایک پوائنٹ پہ، لیکن نچلی سطح پر یہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ نچلی سطح پر ہے۔ ایگری کریں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ ہر مکتبہ فکر اپنا جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے نا، سچ کہنا بڑا مشکل ہے اور وہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہم جو اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ پیغام پورا ہم باہر نہیں دیتے۔ ہم جب اندر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اظہار کرتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کب سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ باہر والا جو میرا ماننے والا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھے تو یہ جناب واجب القتل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ اس میں کمی آئی ہے، یہ شدت کم ہوئی ہے، اب لوگوں نے حوصلہ کرنا شروع کیا ہے، وہ باہر بھی بات کر رہے ہیں، کچھ میڈیا نے اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میڈیا کو ساتھ دینا ہے اس میں، لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کو تجویز پیش کی ہے، اور اس کے اوپر کل میں نے اور وفاقی وزیر داخلہ محترم اعجاز شاہ صاحب نے اور وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں ہمارے، ہم نے اس پر بات کی ہے۔ آج میں نے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی ہے۔ انشاءاللہ ہم یونین کونسل لیول پہ انٹرفیتھ انٹرسیکٹ ہارمنی کونسلز بنانے جا رہے ہیں، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں گے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں گے، اور ایک شعور دینے کی میڈیا سے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک کے اندر توہین اور تکفیر کو بند ہونا ہے، اب یہ جنگ یہاں سے ہم نے ختم کرنی ہے، انہیں حوصلے کے ساتھ ایک پیغام دینا ہوگا کہ جو تخریب کی بات کرتا ہے، جو انتہا پسندی کی بات کرتا ہے، جو دہشت اور وحشت کی بات کرتا ہے، خود عوام اٹھ جائیں، لوگ کہیں کہ مولوی صاحب ہم نے آپ کو نہیں سننا۔ بدقسمتی یہ ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ امن کی بات کرنے والا مولوی جو ہے نا بیچارہ، اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جو تخریب کی بات کرنے والا ہے اسے حکومت سے لے کر نیچے تک پذیرائی بھی ملتی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک بڑی اہم بات آپ نے کی عوام کے اندر آپ شعور پیدا نہ کریں اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ کتنے لوگوں پہ آپ ایف آئی آریں دے کے گرفتار کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے زبان بندیاں کی ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں وہ کوئی پاکٹ تلاش کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو بھی تخریب کاری کرتا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ آخر میں جاتے جاتے آپ سے سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، جتنے بھی جید علماء کرام ہیں سارے مکتب فکر کے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔ کیا آپ حکومت کے لیول پر ایف آئی اے انٹیریئر منسٹری سے بھی اس پر بات کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آڑے آ رہا ہے، مختلف حکومتیں مختلف بات کریں گی، صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، تو بہتر یہی ہوگا کہ علماء کرام کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مرکزی لیول پر، سینٹرل لیول پر وفاقی حکومت جو ہے کوئی ایک اسٹریٹجی بنائے۔ دیکھیں یہ کل وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ان سے میں نے بات کی، اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ سارے اختیارات چلے گئے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، اور یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت دے نہیں سکتی۔ اب مولانا عادل خان صاحب تو 3-4 جو بڑے اس وقت لیڈر تھے مذہبی سندھ کے اندر جو فرنٹ پر تھے، ان میں سے ایک تھے، اب ان کو سیکورٹی نہ دینا مجھے تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی جو کمیٹی ہے ہوم سیکرٹری کے نیچے، وزیر داخلہ کے نیچے، صوبوں کے اندر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اور ایمرجنسی بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے اگر آپ مفتی منیب صاحب کو سیکورٹی دے سکتے ہیں، قاری حنیف صاحب کو دے سکتے ہیں، مفتی تقی صاحب کے لیے دے سکتے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب یا جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے آپ کو کرنی بھی چاہیے، اگر آپ نے نہیں دی تو آپ کو دینی چاہیے۔ لیکن ایک اور بھی میں غم سے بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا جامعہ فاروقیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مولانا عادل خان ایک بہت بڑی شخصیت تھے،
توکل علی اللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا مولانا کے ارد گرد لوگوں میں سے کسی نے کیوں نہیں اس بات کو سوچا کہ اتنی بڑی شخصیت، کراچی جیسا شہر، ٹینس ماحول، اور اس کے اندر ایک گن مین یا ایک آدمی بھی ساتھ نہیں گیا، یہ سوالیہ نشان اور یہ جو کوتاہی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے مجھے ابھی کسی ساتھی نے بتایا کہ مولانا عادل خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ سیکورٹی لیں، انہوں نے کہا کہ اگر اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑا کیا انعام ہوگا۔ لیکن اس کے اثرات اور پھر اس کے نتیجے میں ملک اور قوم اور آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، وہ کس آگ میں جاتے ہیں، اس کا بھی تو ادراک کرنا چاہیے۔ وہ بلا شبہ توکل اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے مظلومیت کے ساتھ، لیکن اس کے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تمام جو قائدین ہیں، وہ سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، اور جن کو تھریٹ ہے، حکومت کو بھی چاہیے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کل بھی یہ پیغام بھیجا تھا، وزیر داخلہ صاحب سے بھی کہا، صوبائی حکومتوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جن حضرات کو تھریٹ ہے یا جو فرنٹ لائن ہے انہیں سیکورٹی ملنی چاہیے، وہ خود بھی بندوبست کریں اور حکومت کو بھی ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے۔ بالکل بجا فرمانا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔